الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله ورسوله ہر قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکت کے لیے خاص، ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا خیر الورا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کی ذات گرامی کے لیے اللہ رب العالمین کی مقدس کتاب قرآن مجید میں سے جو مقام اس وقت میں نے تلاوت کیا، اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا کہ وہ لوگ مساجد کو تعمیر کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی ذات گرامی پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان رکھنا اور پاک پیغمبر علیہ السلام کی ذات گرامی پہ ایمان رکھنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی آبادی کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم یہ میرا گھر بنا دو، یہاں پہ عبادت کے لیے جگہ بنا دو۔ باپ مستری بن گیا، بیٹا مزدور بن گیا، اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اللہ یہ تیرا گھر تو میں نے بنا دیا ہے، لیکن اللہ یہاں پر آبادی نہیں ہے، یہاں پر لوگوں کی رہائشیں نہیں ہیں، یہاں پر لوگ نہیں ہیں، غیر آباد علاقہ ہے، اللہ یہ کیسے آباد ہوگا؟ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ بار بار حاضری نصیب فرمائے، جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آپ مکہ میں جب جائیں حرم سے باہر نکلتے ہوئے آپ کو گرد پہاڑیاں نظر آئیں گی، اونچے اونچے پہاڑ نظر آئیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کا گھر ہے موجودہ۔ اب 2022 کے اندر ابھی اتنی پہاڑیاں ہیں، اس وقت کتنی پہاڑیاں ہوں گی، اس وقت کیا حالات ہوں گے؟ جب آپ مکہ سے مدینہ کی طرف جائیں تو رستے میں آپ کو پہاڑ نظر آئیں گے، بڑے بڑے پتھر، پھر آپ سوچیں گے کہ اللہ اس وقت یہاں پہ کیا ماحول ہوگا۔ اس وقت تو عرب حکومت نے پتھر تراش کے سڑکیں بنا دی، رستے بنا دیے، اس وقت جب اللہ تعالیٰ کا گھر بنا، بیت اللہ بنا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام آئے، اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، مختلف انبیاء کرام اپنے اپنے ادوار میں آتے رہے، لیکن سوال یہ بنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا تو کہتے ہیں اللہ
لوگ نہیں یہاں پر آبادی کیسی ہوگی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام وَأَذِّن فِي النَّاسِ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام تیرا کام ہے اذان دے دینا، تیرا کام ہے منادی کر دینا، پوری دنیا کے لوگوں کے کانوں میں یہ آواز چلی جائے گی، پوری دنیا سے لوگ یہاں پہ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لے کر جائے، آپ دیکھیں کہ وہاں پر آپ سوچیں گے کہ کس وقت رش کم ہوگا، لیکن یہ آپ کو سین نظر ہی نہیں آئے گا کہ یہاں پہ رش کس وقت کم ہوتا ہے۔ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خلوص، ابراہیم علیہ السلام کا تقوی، ابراہیم علیہ السلام کی پرہیزگاری، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچی لگاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کا وہ مرکز بنایا، اپنا گھر بنوایا، تو رب کائنات نے تا قیامت اس کو اتنی رونق بخشی، اتنی رونق بخشی کہ وہاں پر لوگ دور دراز سے آتے ہیں، مختلف ممالک سے آ رہے ہیں، مختلف رنگ و نسل والے آ رہے ہیں، مختلف زبانوں والے آ رہے ہیں، لیکن سارے لوگ اس گھر کا طواف کرتے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ پراپر طور پر وہ ثواب لکھ رہے ہیں۔ یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا تقوی تھا تو رب کائنات نے اس کو اتنی آبادی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اتنی مہربانی فرما دی۔ آج آپ اپنے محلے کے اندر مسجد بنائیں یا کوئی مسجد بنائیں، آپ جتنی ہمت ہو، جتنی آپ کے پاس استطاعت ہو، اللہ رب العالمین ہماری اوقات کو بھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری انکم کو بھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو بھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے تقوی کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو ہماری صرف اور صرف نیت چاہیے کہ ہماری نیت صاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پیسہ نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے پاس دولتوں کے اتنے وسیع خزانے ہیں، ہماری سوچ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو اللہ فرشتوں کے ذریعے، جنات کے ذریعے اپنی مساجد بڑی بڑی تعمیر کروا دے، ٹائل پتھر لگ جائے، سارا معاملہ ہو جائے، وی آئی پی مال ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز ہمارے لیے رکھا ہے، یہ اعزاز آپ کے لیے رکھا ہے کہ اللہ کے گھر کو آپ بہتر کریں، آپ تعمیر کریں، آپ اس کی تعمیر میں حصہ لیں، آپ اس کو آباد کریں۔ اللہ رب العالمین یہ اعزاز ہماری قسمت کے لیے رکھا ہوا ہے کہ ہم یہ کام کریں۔ لیکن یہاں پہ پھر لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر مسجد بن رہی ہو تو کہ بندہ اپنی ہمت کے مطابق 50 روپے دے کے گیا نا تو ہم اس کو چیزہ کراتے ہیں کہ صرف 50 روپے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ دینے والا 1 روپیہ کیوں نہ دے کے جائے، اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے۔ یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ نے اس کے 50 کی کتنی قیمت کی ہے۔ 50 لاکھ کی شاید وہ حیثیت اللہ کے ہاں نہ ہو، جو حیثیت اللہ تعالیٰ 50 روپے والے کی رکھی ہو، کیوں اس کا تقوی ہوگا، اس کی پرہیزگاری ہوگی، اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوگا۔ وہ یہ سوچتا ہوگا کہ اللہ آج تو نے مجھے دیے اتنے ہیں تو اللہ میں اتنے دے رہا ہوں، اللہ اگر تو مجھے زیادہ دے تو میں تیرے گھر میں زیادہ دے دوں۔ اللہ رب العالمین کا گھر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم تیرا کام ہے منادی دینا، میرا کام ہے اس کو آباد کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے آباد فرما دیا۔ آج آپ کے علاقے کے اندر مسجد، آپ کے محلے کے اندر مسجد، یہ مسجد آپ کی ہے، آپ کے بچوں کی ہے۔ یہاں پہ آپ نماز پڑھیں، آپ کے بچے نماز پڑھیں، کل کو ہم فوت ہو جائیں گے، آپ کے بچے مسجد میں نماز پڑھیں گے، ان کو یہ پتہ ہوگا کہ ہمارے ابو محترم ہمیں ساتھ لے کر مسجد میں آتے تھے، تو یہ بھی اللہ کا گھر ہے، ہمیں یہاں بھی آنا چاہیے۔ مسجد کی آبادی میں آپ کا نام لکھا جائے گا۔ آپ جب نماز پڑھنے آئیں اتنا ٹائم لے کے آئیں کہ آپ مسجد میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی نماز ادا کری، نماز کے بعد پھر آپ اذکار کریں، اذکار کرنے کے بعد آپ دعا کریں، دعا کرنے کے بعد آپ کچھ نہ کچھ بیٹھ کے پڑھتے رہیں، کچھ نہیں پڑھنے کو آ رہا چپ کر کے بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ ہم یہاں پہ کیوں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ یہاں پہ ہم بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نا فرشتوں سے، اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، اللہ دلوں کی باتیں جانتا ہے، دماغ کی باتیں جانتا ہے، خیالات کو جانتا ہے۔ جب انسان مسجد میں بالکل گردن جھکا کے بیٹھ جائے گا، اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ میرا بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو حاجت ہے لیکن مجھ سے مانگ نہیں رہا، تو اللہ تعالیٰ بن مانگے بھی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بن مانگے بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر انسان اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جائے کہ اللہ میں تیرے گھر میں آ گیا ہوں، اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں، اللہ تیری مہربانی، تو رب کائنات پھر انسان کے آنے کو
اللہ تعالیٰ 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ مسجد بنانا، مسجد کو آباد کرنا، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے، جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کا گھر بناتا ہے، نیت اللہ کو راضی کرنا ہو، تو رب کائنات اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ جو انسان دنیا میں اللہ کا گھر بنائے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، اپنے لیے نہیں، اپنی چدراہٹ کے لیے نہیں، اپنی امیری کے لیے نہیں، اپنی جاہ و جلال کے لیے نہیں، صرف پیچھے بیک گراؤنڈ تھیم یہ ہو کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ اللہ کا گھر اللہ کے لیے بن رہا ہے، اس کے اندر میرا کوئی عمل دخل نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور یہ بھی کہنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے، یہ توفیق تو نے مجھے دی یہ کام نیکی کا کرنے کی، ورنہ اللہ کے ہاں بہت امیر لوگ ہیں، بہت پیسے والے لوگ ہیں، بہت زیادہ بزنس والے لوگ ہیں جن کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر ایک نیکی کا کام آپ کی قسمت میں لکھا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیری مہربانی ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں ہم سے نوجوان، ہم سے صحت مند لوگ، لال لال چہروں والے طاقتور اور خوبصورت نوجوان سڑکوں کے اوپر پتھر بچھا رہے ہیں، یہ سڑکیں بناتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ مسجد اللہ کے لیے اگر بندہ بنائے کہ اللہ یہ تیرے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا اجر رکھا ہے؟ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی مسجد، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔ لیکن گھر کتنا ہوگا؟ انسان کہتا ہے کہ اللہ میری انکم تھوڑی ہے تو میں 5 بندوں کی مسجد بنائی ہے، لیکن اللہ میرا ایک فیکٹری ہے، فیکٹری کے اندر میں نے ایک کمرہ ڈکلیئر کر دیا ہے نماز کے لیے، ایک کمرہ رکھ دیا ہے، تو ساتھ میں اپنے ورکرز کو یہ بولا ہے کہ آپ یہاں پہ نماز پڑھیں۔ اللہ میں نے ایک کمرہ مسجد کے لیے بنا دیا ہے کہ یہاں پہ میرے ورکر نماز پڑھیں، تو انسان کی طاقت ایک کمرے کے برابر ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کے مطابق بنائیں گے۔ اگر ہمارے پاس طاقت اتنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جتنی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمارے لیے مہربانی والا معاملہ فرمائیں گے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مسجد بنائیں، مسجد بنیں، آپ اس کے اندر تعاون کریں، ضروری نہیں کہ آپ پیسے کے ساتھ ہی تعاون کریں، کوئی بات نہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے پیسہ نہیں دیا لیکن اللہ نے دماغ دیا، بندہ آ کے بیٹھتا ہے مسجد کے اندر، یار یہ کام ایسے ہو رہا ہے، اگر یہ ایسے ہو جائے زیادہ خوبصورت ہو جائے گا، یہ بھی آپ کا حصہ پڑ رہا ہے، یہ بھی آپ مسجد میں تعاون کر رہے ہیں۔ مسجد کی عبادت کے لیے آپ دیکھیں کہ مسجد میں آپ آئے ہیں، آپ مسجد میں آ کے بیٹھ گئے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، کوئی بندہ آیا ہے، کوئی بچہ آیا ہے، آپ اس کو دین کی ایک آدھ بات سنائی، اس کے ساتھ دین کی بات کی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے گا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بخشش اور رحمت والا معاملہ فرما دیں گے۔ لیکن ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ مسجد میں ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے ہم حساب کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے آج سارے دن میں کیا بزنس کیا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جب آ کے انسان اپنے حساب کتاب کرتا ہے پھر معاملہ صحیح نہیں ہوتا کہ آپ مسجد میں آئیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میرے گھر کے اندر آ کر کسی سے نہیں مانگنا، پھر میرے سے ہی مانگنا ہے۔ اللہ کے آگے بیٹھ جائیں تو اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی آہوزاری کریں، گڑ گڑائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے بار بار بخشش مانگیں، رحمت مانگیں، جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ سے بار بار مانگتے جائیں، اور وسیع ذہن کھول کر مانگیں، تھوڑی نہیں مانگے، بڑا دل کا کے مانگیں کہ جس ذات سے آپ مانگ رہے ہیں نا وہ ذات کے پاس اتنے خزانے ہیں، اتنے خزانے ہیں کہ سب کو مل جائیں تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کمی ذرا بھی واقع نہیں ہوتی۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے لوگ، تمام لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ سب کو سب کی ضروریات، سب کو سب کی حاجات پوری کر دیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک سوئی، اس کا نکا سمندر کے اندر جب آپ ڈبوئیں، اس کو ایسے اٹھائیں، اس کے ساتھ پانی کا ایک قطرہ آتا ہے تو سمندر سے ایک قطرہ پانی کا کم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی ضرورتیں پوری کر دیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔
کہ اللہ تعالیٰ سب کو دے دے تو ایک قطرہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں کمی نہیں آتی۔ جب اللہ تعالیٰ اتنا وسیع پیمانے پہ دیتا ہے تو ہم پھر اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں مانگتے؟ جب اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے پھر ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کیوں نہیں کرتے؟ سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے کیوں نہیں؟ شکوہ ہم سب کا یہ ہوتا ہے کہ کاروبار نہیں ہے، پریشان ہیں، حالات بہت خراب ہیں، ملک کے حالات یہ ہیں، گھر کے حالات یہ ہیں، میرے اپنے حالات یہ ہیں۔ لیکن اگر یہ پوچھا جائے کہ آپ کے اپنے ذاتی طور پہ اگر یہ حالات ہیں تو آپ نے ذاتی طور پہ اپنے لیے اکیلے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے کتنی مرتبہ دعا کی ہے کہ اللہ میں اس معاملے میں پریشان ہوں، اللہ تو مہربانی فرما دے؟ جب یہ سوال ہوگا تو پھر ہم گردن جھکا دیں گے یا بولیں گے اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی تو چاہتے ہیں نا کہ میرا بندہ میرے سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی تو ارادہ ہے نا کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو دے دوں۔ اللہ تعالیٰ سے بندہ مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات ڈسکس کریں، لوگوں سے ڈسکس کرنا بالکل بند کر دیں۔ اگر آپ کی کوئی پریشانی ہے آپ کسی سے ڈسکس کریں گے، وہ آپ کی ایک دفعہ بات سنے گا، 2 دفعہ سنے گا، 3 دفعہ سنے گا، ایسا ایسا بولے گا یار آپ کو کوئی اور بھی کام ہے کہ نہیں؟ لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں بار بار دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ کو آپ کا دعا کرنا، آپ کی اللہ تعالیٰ سے بات کرنا اتنا اچھا لگے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مہربانی فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ آسانی کریں گے، آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کسی کو بتائے گا بھی نہیں کہ اس کا یہ مسئلہ تھا تو میں نے حل کیا۔ اللہ تعالیٰ کل کو احسان جتلائیں گے بھی نہیں کہ اس بندے کا میں نے یہ کام کیا ہے، یہ بڑا پھنسا ہوا تھا، میں نے اس کو نکال دیا۔ ایسا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی سین نہیں۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی خاص رحمت کے ساتھ اپنے آپ سے بار بار مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہ ذہن، یہ عقیدہ مضبوط کر دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی کچھ دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ کرنے والا نہیں، تو پھر ہم اللہ سے ہی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کریں، اللہ تعالیٰ کے آگے ہی گیل گڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔